سامنے بیٹھے شخص کو میں نے نفرت سے دیکھا تھا، جس کی ضد کی وجہ سے میں نے اس سے نکاح کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رشتوں کی نیت ایک دم یوں بھی بدل سکتی ہے۔ عورت کے بیوہ ہونے کے بعد سسرال میں اس کے پہلے شوہر کی حیثیت سے اسے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ میرے والد حیات نہیں تھے۔ ایک بھائی تھا جس کے حالات ایسے نہ تھے کہ میں بیوہ ہونے کے بعد اس کے گھر کے دہلیز پر جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ تو اپنی بیوی بچوں کو ہی میں نے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ پر غلط نظر رکھنے لگے گا۔ میں نے تو اپنی زندگی کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا اور ویسے ہی زندگی گزار رہی تھی جیسے کہ میرے سسرال والے چاہتے تھے۔ میرے شوہر کی حادثاتی موت کے بعد مجھے کمرے میں عدت کے نام پر بٹھا دیا گیا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میری سانس اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہو چکی تھی، لیکن جب انہوں نے کچھ ہوش سنبھالا تو مجھے پڑھنے کے لیے بہت سارے وجہ دیتی۔ کہنے لگی کہ روزانہ رات کو 200 نفل پڑھ کر اور یہ وظیفہ کر کے سونا۔ میرا پورا دن انہی وظیفے میں گزر جاتا۔ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی، گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میری ساس نے مجھ پر ڈال دی۔ میری جیٹھانی گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ کھانے کا ٹائم آتا، ساس مجھے کم کھانا دے کر کہتی کہ تم جوان جہان ہو، ساری عمر کیسے گزارو گی، اس لیے زیادہ خوراک نفسانی خواہشوں کو ابھارتی ہیں۔ تم سادہ اور کم کھانا کھایا کرو۔ پورے دن میں مجھے بس 2 ہی روٹیاں ملتی تھی، ایک دوپہر کو اور ایک رات کو۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب فیصل زندہ تھے۔ ہماری زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی۔ 3 سال میں نے فیصل کی سنگت میں ایسے گزارے تھے جیسے زندگی میں کوئی غم آ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی حادثاتی موت نے تو مجھے مار ہی ڈالا۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں بیوہ کے ساتھ کیے جانے والے رویے نے مجھ سے جینے کا حق تک چھین لیا۔ گھر میں اگر کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا اور وہ بے اختیار میں بھی ہنسنے یا مسکرانے لگتی تو میری ساس مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھتی کہتی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، جوانی میں تم بیوہ ہو گئی ہو، تمہارا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ مجھے لگتا تھا شاید میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں اس لیے چپ ہو کر اپنے منہ کو باندھ لیتی۔ سفید جوڑا ہی اب میرا پہناوا بن چکا تھا۔ کسی کی شادی ہوتی تو مجھے اس شادی پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ سہاگن کے پاس بیوہ عورتیں نہ بیٹھ جائیں، کہیں کہیں اس کا سایہ اس سہاگن پر نہ پڑ جائے۔ میری جیٹھانی مجھ سے یوں دور بھاگتی جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، پھر بھی میں صبر سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جب ایک بار میری نند اور نندوئی گھر میں کھانے کی دعوت پر آئے، کھانا بنانے کے بعد میں کچن میں ہی بیٹھ کر سوکھی روٹی کے ساتھ اچار کھا رہی تھی، کیونکہ میری ساس کہتی تھی کہ تم اب ہمیشہ سادہ کھانا کھاؤ، اور گھر میں اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک کھانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے دوپہر کی روٹی لی اور اس پر اچار رکھ کر کھانے لگی۔ میری زندگی سے ویسے ہی خوشیاں روٹھ چکی تھی، میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں ہنسوں، باتیں کروں، بس سانس تھی جنہیں میں زندگی کے نام پر لے رہی تھی۔ مر تو میں بھی شاید اسی دن گئی تھی جب فیصل کی موت کا سندیش مجھے ملا تھا۔ میں کچن میں کھانا کھا رہی تھی جب میرے نندوئی کچن میں داخل ہوئے، کہنے لگا کہ چائے بنا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی روٹی والی شیلف پر رکھی اور چائے بنانے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے، لیکن وہ دروازے کے پاس ہاتھ باندھے مجھے ٹک باندھے دیکھنے لگے۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ میں نے کہا صاحب بھائی آپ باہر جائیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بجائے اس کے کہ وہ کچن سے باہر جاتا، وہ کچن کے اندر داخل ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے تمہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، تمہاری زندگی کے بارے میں سوچ کر تکلیف ہوتی ہے۔ بھری جوانی میں تم بیوہ ہو گئی ہو اور پھر ظلم یہ ہے کہ تمہیں کھانے پینے کو بھی ٹھیک سے نہیں دیا جاتا۔ ہاں ظاہر ہے اچھی خوراک انسان کے اندر نفسانی خواہشوں کو ابھارتی ہے اور تمہارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ایسی باتیں سن کر میرے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ میں نہ جانے کیسے یہ سب ضبط کر رہی تھی۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ان کے منہ پر تھپڑ دے مارتی، لیکن وہ میری نند کا شوہر تھا، ایک تماشا سا لگ جاتا۔ پھر تو شاید میری سانس مجھے رکھنے کے لیے بھی آمادہ نہ ہوتی، دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیتی۔ میں کہاں جاتی؟ فیصل کے بعد تو میری بے بسی کا خوب تماشا لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ ایک دم سے ہی میرا دیور کچن میں داخل ہوا۔ اس نے سخت لہجے میں نندوئی سے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کچن میں کیا کام ہے؟ یہ گھبرا کر بولا میں تو چائے لینے آیا تھا، اور کہنے لگا آپ باہر جا کر بیٹھیں، آپ کو چائے مل جائے گی۔ ذکی کی آمد پر وہ خلاص آ گیا۔
فٹافٹ سے کچن سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں ذکی مجھے ہی غلط نہ سمجھے، کیونکہ وہ اب مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا، منہ میں زبان نہیں ہے آپ کے؟ کب سے وہ بکواس کر رہا ہے؟ آپ چپ چاپ سن رہی ہیں، منہ کیوں نہیں توڑا اس کا؟ میں نے کہا، اگر تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو تو تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس گھر کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی صاحبان نہیں ہے، اس لیے سہنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کپوں میں چائے ڈال کر ان سے کہا کہ جاؤ باہر دے کر آ جاؤ۔ میں نے اپنی سوکھی روٹی اٹھائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ وہ کہنے لگا، یہ کھاتی ہیں آپ بھابھی؟ میں نے کہا، ہاں، میرے نصیب میں اب یہی ہے، اور میں یہ کیوں کھاتی ہوں اس کا جواب تم اپنی اماں سے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد ذکی کی نظریں مجھ پر بدلنے لگی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے ایسا برا لگ رہا تھا کیونکہ میں اسے بھائی سمجھتی تھی، لیکن شوہر کے مرنے کے بعد شاید مشر کی نظریں ہی بدل جاتی ہیں۔ ایک بار تو ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ میں ذکی سے ایسی ہی باتوں کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں جیسا سمجھا تھا۔ بے شک عمر میں میرے ہی برابر تھا، لیکن فیصل کے ہوتے ہوئے اکثر فیصل کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر وہ میرے پاس آتا تھا، کہتا تھا، بھائی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہیں کیوں میری آزادی پسند نہیں ہے؟ یہ سن کر فیصل کمرے میں آ جاتے، ذکی سے کہتے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک دکان پر کیوں نہیں گئے؟ تمہیں احساس نہیں ہے کہ کاروبار بھی کرنا ہے؟ جب دیکھو ادھر ادھر گھومتے ہو، کرکٹ کھیلتے رہتے ہو۔ جب فیصل کو غصے میں بفرے ہوئے دیکھتا تو میرے پیچھے چھپ جاتا۔ بھابھی بچائیں اس ہلاکو خان سے، مجھے ہر وقت وہ ڈانٹتا رہتا ہے۔ یہ سن کر فیصل مجھے کہتے، بیچ میں سے ہٹو، آج تو میں اس کے کان کھینچ کر رہوں گا۔ مجھے کہہ رہا تھا، بس دکان جا رہا ہوں اور آ کے کمرے میں تمہارے پیچھے چھپ گیا، آج نہیں چھوڑوں گا اسے۔ لیکن میں کہتی تھی کہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ خود ہی سنجیدہ ہو جائے گا، کیوں میرے چھوٹے بھائی کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ فیصل اسے چھوڑ کر مجھے گھورنے لگتا، کہنے لگتا، تم نے بہت سر چڑھا رکھا ہے اسے، دیکھ لینا ساری زندگی میرے ہی سر پر بیٹھ بیٹھ کر کھائے گا، مجال ہے کبھی کچھ کما لے۔ جب دیکھو کرکٹ کھیلتا رہتا ہے۔ ذکی فیصل کو انگوٹھا دکھاتے ہوئے باہر نکل جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ فیصل اس کے پیچھے بھاگنے لگتے، میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ میں کہتی، چھوڑے نا فیصل، اسے کوئی بات نہیں ہے، اتنا بھی بڑا نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سنجیدہ ہو جائے گا۔ کتنے حسین دن تھے جو خواب ہو چکے تھے۔ میری ساس بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ فیصل گھر میں دوسرے نمبر پر تھے، لیکن سارے گھر کی ذمہ داری انہوں نے سنبھال رکھی تھی۔ مجھے بھی پوری اجازت تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری سانس مجھے کوئی کڑوی بات کہہ جاتی۔ فیصل کہتے کہ میں نے شادی کے فوراً بعد اپنی امی اور اپنی بہن کو بٹھا کر کہہ دیا تھا کہ ہمنا میری بیوی ہے، اس لیے اسے کبھی بھی گھر کی نوکرانی مت سمجھیے، اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچن میں جو چاہے بنائے کھائے، جیسی چاہے زندگی گزارے۔ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کر کھانا بنائے، آپ سے پوچھ کر چلے۔ ہر ایک کو اپنی آزادی سے جینے کا حق ہے۔ جب تک فیصل زندہ تھے گھر پر میری بادشاہت تھی، میری سانس میری وارث صدقے جاتی تھی، لیکن اسے ایک شخص کے چلے جانے سے جیسے میری زندگی آسمان سے زمین پر آ گری تھی۔ میں تہی دامن ہو گئی تھی۔ زندگی مشکل تو تھی، لیکن ذکی کی بات نے مشکل ترین کر دی تھی۔ میری سانس بڑے غصے سے میرے کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، میرے ایک بیٹے کو کھا کر تمہارا جی نہیں بھرا جو اب دوسرے کو نگلنا چاہتی ہو؟ میں ان کی بات سمجھ نہیں پائی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے اماں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ فیصل کا دنیا میں سے جانا میرے اختیار میں تو نہیں تھا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی انہیں جانے نہ دیتی۔ وہ کہنے لگی، اسے چھوڑو، ذکی کی کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہے؟ کیا جادو کر دیا ہے تم نے؟ کہتا ہے تم سے شادی کرے گا۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے اسے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی، وہ تو ضد باندھے ہوئے بیٹھا ہے، اپنے باپ سے صاف کہہ چکا ہے کہ شادی کرے گا تو صرف تم سے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، ایسا کون سا چکر چلایا تم نے ذکی کے ساتھ؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمارے ناک کے نیچے تم ذکی کو اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بے شک مجھ سے جو مرضی قسم لے لے۔ میری سانس غصے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے ذکی پر بہت غصہ آ رہا تھا، اسے کیا ضرورت پڑی تھی یہ تماشا لگانے کی اور یہ سب کہنے کی؟ میں سیدھا ذکی کے کمرے میں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہے تم نے گھر پہ؟
سب لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے کہا میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے۔ مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ذکی؟ تم جانتے ہو میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ کہنے لگا چھوٹا بھائی میں آپ کا اس وقت تک تھا جب تک فیصل بھائی زندہ تھے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، رونے لگی۔ میں نے کہا اس گھر کے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میرا بھائی میری کفا کرنے سے قاصر ہے، ورنہ میں اس کے گھر چلی جاتی۔ خدا کے لیے میری زندگی کو مزید مشکل میں مت ڈالو۔ مجھے یہاں پر سر چھپانے کے لیے جو جگہ یہاں ملی ہوئی ہے اسے مت چھیننا۔ کہنے لگا آپ کو سائبان دے رہا ہوں لیکن اپنے نام کا۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تم سے کچھ بھی۔ تمہاری بات پر اماں کو یہ لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ مجھے لگا یہ بات سن کر وہ مجھ سے شادی سے انکار کر دے گا۔ وہ کہنے لگا جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے دے، ابو میرے فیصلے سے راضی ہیں، آپ بھی نکاح کی تیاریاں کریں۔ میں نے کہا میں تم سے ہرگز نکاح نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر فیصل کی تصویر پکڑ کر رونے لگی، اسے یاد کرنے لگی۔ وہ تھا تو کسی کی ہمت نہیں تھی مجھ پر غلط نگاہ ڈالتا۔ پہلی میری ننند ارم کے شوہر صاحب کی گھٹیا باتیں میں نہ جانے کیسے برداشت کر رہی تھی، اور اب ذکی، اس نے تو حد ہی کر دی تھی۔ اگلے روز میرے سسر نے جب مجھ سے نکاح کے لیے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں نکاح نہیں کر سکتی، میں نے ہمیشہ اسے چھوٹے بھائیوں جیسا سمجھا ہے۔ ابا کیا میں فیصل کے نام پر یہاں نہیں رہ سکتی؟ وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے نکاح سے انکار کر دیا تو مجبوراً مجھے تمہیں تمہارے بھائی کے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے گھر میں ہی رہو۔ میری سانس کہنے لگی جب وہ انکار کر رہی ہے تو آپ کیوں اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ بچی ہے، ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے اسے کہ آگے کتنے مسائل بڑھ جائیں گے۔ لیکن ذکی کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کل کو اس کی بھی شادی ہوگی۔ کیا اس کی بیوی ہمنا کی زندگی مزید تنگ نہیں کر دے گی؟ وہ کسی صورت بھی ہمنا کو برداشت نہیں کرے گی۔ آج ہم لوگ زندہ ہے، کل کو نہیں رہیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ کسی نے سوچا ہے؟ یہ ہمارے فیصل کی نشانی ہے، ہم اسے بے گھر نہیں کر سکتے۔ لیکن ذکی کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ میں چاہوں گا کہ تم اس فیصلے کا احترام کرو، یہ تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہوگا۔ تمہیں صاحبان چاہیے تو وہ ذکی کی صورت میں تمہیں مل سکتا ہے۔ ذکی سے نکاح کرنا میری مجبوری تھی، مجھے واقعی ایک صاحبان کی ضرورت تھی، اور یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ ذکی کی بیوی آتی تو مجھے کبھی بھی برداشت نہیں کرتی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں فیصل کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں سوچ چکی تھی کہ ذکی سے کہہ دوں گی کہ وہ دوسری شادی بے شک کر لے، مجھے اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے صرف تاکہ مجھے سہارا دے سکے، مجھے نام دے سکے۔ میں نے نکاح کا جوڑا نہیں پہنا تھا جو ذکی نے ایک ملازم کے ہاتھ میرے کمرے میں بھجوایا تھا۔ میں ایک بار دلہن بن چکی تھی، دوبارہ بننا میری کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں نے اسی سفید جوڑے میں نکاح کیا تھا، اور نکاح کرتے ہوئے مجھے فیصل سے نکاح کا وقت یاد آ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے جب ذکی کو قبول کیا اس وقت مجھے ذکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں اسے اپنے شوہر کی جگہ پر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے دروازہ بند کیا، مجھے لگا کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر دبوچا ہو۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ کو شادی کا جوڑا بھجوایا تھا، یہ کیوں نہیں پہنا آپ نے؟ میں نے کہا میں تمہیں کبھی بھی فیصل کی جگہ نہیں دے سکتی۔ ہاں تمہارا مجھ پر یہ احسان رہے گا کہ اس گھر میں مجھے رکھنے کے لیے تم نے مجھے اپنا نام دیا، لیکن میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، تم جب چاہو دوسری شادی کر سکتے ہو۔ اس نے بڑی بے تکلف سے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا میں پہلی شادی تو نبھا لوں، دوسری کے بارے میں بعد میں سوچوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں ذکی، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالو، میں تمہیں فیصل کی جگہ نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، سو جائیں۔ اپنے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی فیصل کی تصویر اٹھائی، سینے سے لگائی، روتے ہوئے سو گئی۔ صبح ذکی نے وہ تصویر میرے ہاتھ سے لے کر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ 4 دن گزر گئے تھے، اس نے مجھے دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ میں بھی پورے سکون سے ہو گئی تھی، لیکن چند دن بعد اس نے مجھ سے کہا آج کے بعد میں آپ کو سفید لباس میں نہ دیکھ لوں، نہ ہی اتنی سادگی میں۔ رات کو جب میں کام سے واپس آؤں تو تیار رہیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔
लेकिन मैं परेशान हो गई। रात को मुझे उसी हुलिये में देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे, लेकिन मुझे परवाह न थी। उसके कमरे में आने से पहले मैं साइड टेबल पर रखी फैसल की तस्वीर पकड़े रोते हुए उससे बातें कर रही थी। जब ज़की कमरे में दाखिल हुआ, मुझे देखकर उसने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। काफ़ी गुस्से में था, मेरा दिल खौफ से काँपा था। वो मेरे पास आया, मेरे हाथ से फैसल की तस्वीर को छीना। ये देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे फैसल की तस्वीर वापस करो ज़की। वो कहने लगा, क्यों करूँ वापस? उसका लहजा काफ़ी बुलंद था। कहने लगा, बहुत दिन से ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब मैं रात को कमरे में आता हूँ, तुम भाई की तस्वीर पकड़े उनसे बातें कर रही होती हो, मेरे सामने उस तस्वीर को चूमती हो, सीने से लगाती हो। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? हम ना। ज़की की बातें सुनकर मुझे अफसोस सा हुआ था। मैंने कहा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि फैसल की जगह तुम्हें नहीं दे सकती। वे कहने लगा, तुम्हारे ऐसा करने से भाई वापस आ जाएंगे क्या? या उन्होंने कहा था कि तुम उनके मरने के बाद भी सती बनकर ज़िंदगी गुजार दो? ये सब हिंदू आना रस्में हैं जो तुम अदा कर रही हो, वरना इस्लाम में औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन की है। उसके बाद उसे जीने का, हंसने का, यहाँ तक कि दूसरी शादी करने का भी इख्तियार दिया गया है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मेरे होते हुए मेरे भाई की तस्वीर को सीने से लगाओ। बेशक मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी ऐसी हरकतें करे। उतारो ये बेवा की चादर और जाओ, तैयार हो जाओ मेरे लिए, और इस बार मैं तुम्हारा कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने फैसल की तस्वीर अलमारी के लॉकर में रख दी। ये देखकर मुझे ज़की और भी बुरा लगने लगा। मैं वैसे ही बैठी रही। ज़की कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, मर्जी है तुम्हारी। यह कहकर उसने ड्रेसिंग के दराज से कांच की चूड़ियाँ निकाली और मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे हाथ को थाम कर उसने कलाइयों को चूड़ियों से भर दिया। कहने लगा, इसे हमेशा अपने हाथों की जीनत बनाए रखना। मेरे एहतजाज को आज वे खातिर में नहीं लाया। मेरे रोने पर, इनकार करने पर भी वे अपना हक वसूल कर चुका था। रात भर रोने की वजह से सुबह तक मेरी आंखें सूजी हुई थी। मैंने नहाकर एक हल्के रंग का लिबास पहन लिया, लेकिन अब ज़की मेरी एक भी नहीं सुनता था। फौरन से मुझे मैरून रंग का एक फैंसी जोड़ा निकाल कर दिया। कहने लगा, इसे पहनो, मुझे ये रंग पसंद है। इससे पहले कि मैं इनकार करती, वो सख्त रवैये पर उतर आया। कहने लगा, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाई। जब कपड़े तब्दील करके ज़की के साथ कमरे से बाहर निकली तो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। कमरे से बाहर आते हुए मुझे सुबकी सी महसूस हो रही थी, जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। ज़की ने कमरे से बाहर निकलते ही मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपनी साइड डाइनिंग टेबल के पास लाया, मुझे कुर्सी खींचकर बिठाया और अपने पास बिठाया। मेरी सांस का मूड बहुत ख़राब था। ज़की ने ही मेरी प्लेट भर दी। कहने लगा, पेट भर कर खाना खाओ, अब तुम्हें एक रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। बात सुनकर मेरी सांस और जिठानी मुझे घूरने लगी। ज़की कहने लगा, अम्मा, आज के बाद मैं किसी को भी हमना को बेवा काम करते हुए न देखूं और ना ही कोई उसे उल्टी सीधी ताने देता नजर आए। अब वह फैसल भाई की बीवी नहीं है, मेरी बीवी है। इसे इसी हैसियत से अपनाया जाए। मैं यकचुक ज़की को देख रही थी, जो मुझे ज़की कम और फैसल ज़्यादा लग रहा था। आज मुझे ज़की ने फैसल की झलक नजर आ रही थी। मुश्किल से ही सही, लेकिन सब ने मुझे ज़की की हैसियत से कबूल कर लिया। ज़की मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैं उससे खिंची खिंची रहती। मगर एक माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। हालांकि फैसल की संगत में मैंने 3 साल गुजारे थे, लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई थी। लेकिन ज़की के साथ शुरू किए गए मजबूरी के इस रिश्ते में शायद ये पहली खुशी थी जो मुझे मिली थी। ज़की बहुत खुश था और अब तो मेरी सांस भी बहुत खुश हो गई थी। लेकिन ज़की का तो बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ ना कर गुजरे। मुझे पाँव तक ज़मीन पर रखने नहीं देता था। दुकान पर होता तो कई बार मुझे फ़ोन करके पूछता, तुमने फ्रेश जूस पिया है, खाना ठीक से खाया है? कुछ ना खाने को जी चाहता तो मुझे बता देना। मेरे दिल में अब ज़की की मोहब्बत घर करने लगी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। ज़की की मुझसे मोहब्बत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब मैं भी उसे चाहने लगी थी, उसका ख्याल रखने लगी थी, उससे बातें भी करती थी। अक्सर वे मेरे साथ बैठता तो मेरा सर अपने कंधे पर रख देता, कहता, बस मेरे करीब रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाती रहा करो, मुझ पर हक जमाया करो। हम ना, मुझे अच्छा लगता है। मेरी झिझक काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। ज़की की मोहब्बत ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी थी। लेकिन उसके बाद जो क़यामत मुझ पर टूटी, मेरा हवास गुम हो गया। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को। मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। इन 2 सालों में ज़की ने मुझ पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर डाली थी। मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो उसकी सालगिरह ज़की ने घर के बड़े से सहन में अरेंज करवाई थी। सब मेहमान मौजूद थे। हम केक काटने ही लगे थे जब बाहर की डोर बेल बजी। दरवाज़ा मेरी ननंद ने खोला था। सामने आने वाले को देखकर मेरी चीख बुलंद हो गई। हम सब की नज़रें ननंद की जानिब उठी।
जब वह शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मैं अपना अगला सांस लेना भूल गई। वह फैसल था, मेरा पहला शौहर, वह जिंदा था। ये कैसे मुमकिन था? फैसल की बेताब नजरें मुझे तलाश कर रही थी और मैं यूं थी कि जैसे पत्थर की हो चुकी थी। सभी फैसल को जिंदा सलामत देखकर उसके पास चले गए, उससे गले मिलने लगे। चंद साल पहले फैसल दुबई के लिए जहाज में बैठे थे, लेकिन वह जहाज क्रैश हो गया था। सुनने में यही आया था कि सब मुसाफिर मर चुके हैं, लेकिन वे इस वक्त जिंदा सलामत खड़े थे। कहने लगे कि जहाज अभी आसमान की बुलंदी तक नहीं पहुंचा था, बस जमीन से ही कुछ ऊपर था जब जहाज के टायर को आग लग गई। बहुत से मुसाफिर हंगामी रास्ते से बाहर निकलने लगे थे। मैं भी जहाज से नीचे कूद गया। जहाज उस वक्त समंदर के ऊपर था। जैसे ही मैं पानी में गिरा, जहाज के धमाके की आवाज़ मैंने सुनी थी, लेकिन उसके बाद मुझे किसी चीज़ की कोई होश ना था। मुझे चंद दिन पहले होश आया है, फिर पता चला कि मैं पिछले 2-2.5 साल से कोमा में था। ना जाने मुझे किसने बचाया और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। मेरा तो अब इस बात पर पुख्ता यकीन हो चुका है कि मारने वाले से बचाने वाली ज़ात बड़ी होती है। मेरी सांस फैसल के साथ गले लगे रोई जा रही थी। मैं बेयकीनी से फैसल के चेहरे पर हाथ फेर रही थी, जैसे उन्हें अभी भी यकीन ना रहा हो। सब फैसल के पास थे, बस मैं दूर खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हुआ क्या है। फैसल की जब मुझ पर नजर पड़ी तो अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाकर मुझे अपने पास बुलाने लगे। कहने लगे, हमना तुम दूर क्यों खड़ी हो? देखो, तुम्हारी दुआओं ने मुझे तुम्हारे पास जिंदा सलामत भेज दिया है। इधर आओ मेरे पास। एक बाजू से उन्होंने मेरी सांस को अपने साथ लगा रखा था, दूसरे हाथ को फैलाए वे मेरे मुंतश थे और मुझे लगा मेरे कदमों में अनदेखी जंजीरें पड़ चुकी हैं। मैं कैसे जाती उनके पास? मैं उस वक्त जकी के निकाह में थी। वे खुद ही मेरे पास आ गए, मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। बेख्तियार फैसल ने मुझे अपने साथ लगा लिया। मुझे एक करंट सा लगा। मेरी नजरें फैसल के पीछे खड़े जकी पर जाकर टिकी, जो मुझे ही देख रहा था। फैसल कहने लगे, होश में आते ही मुझे अम्मी अब्बा के बाद तुम्हारा ख्याल आया था कि तुम तो इस 2-2.5 साल में रो रो कर पागल हो चुकी होंगी। जकी मुझे देख रहा था, दोनों हाथों की मुट्ठियां उसने भींच रखी थी। वे जिस जब्त से गुजर रहा था, मैं जानती थी कि ऐसा क्यों था। मैं फैसल से पीछे हट गई। फिर फैसल मेरे बहते आंसू साफ करने लगा। उसकी नज़र मेरे साथ खड़े साद पर पड़ी। पूछने लगा, ये बच्चा कौन है? साद मुझे अम्मा अम्मा कह रहा था। ये सुनकर फैसल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने साद को गोद में उठा लिया। कहने लगा, हमना, ये हमारा बच्चा है। वो तो बेतहाशा साद को चूमने लगा। सभी चुप थे। शायद किसी में ये बताने की हिम्मत नहीं थी कि इन 2-2.5 सालों में क्या कुछ हो चुका था। सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जा चुके थे, बस घर के ही अफराद रह गए थे। फैसल की नजरें अब भी मुझ पर थी। वे चाहते थे कि मैं कमरे में जाऊं और वह भी कमरे में मेरे पास आ सके, लेकिन मैं तो अजीब से दो राहे पर खड़ी थी। एक तरफ फैसल था, दूसरी तरफ जकी, और फिर मेरा बच्चा जकी भी वही लाउंज में खड़ा था, मुझे ही देख रहा था। जब फैसल ने सबसे कहा कि वह अब थक चुका है, आराम करना चाहता है, ये कहकर वे मेरे पास आहिस्ता से आकर कहने लगा, हमना, तुम क्यों बुद्ध बनी खड़ी हो? क्या बात है, मुझसे क्या बताती? कहने लगा, अच्छा, तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मैं जिंदा सलामत लौट आया हूँ? वे मुस्कुराने लगे। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ थामा, जकी हमारे पास आ गया। कहने लगा, भाई हमना, अब आपकी कुछ नहीं लगती। उसने फैसल के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया। मैं तो पहले ही बेजान खड़ी थी। फैसल हैरत से जकी को देखने लगा। कहने लगा, मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? वे कहने लगा, हमें ये पता चला कि आप मुसाफिरों के साथ मर चुके हैं, इसलिए मुझे हमना से निकाह करना पड़ा। ये सुनकर फैसल की रंगत फीकी पड़ गई। जकी कहने लगा, साद आपका नहीं, मेरा बेटा है। ये सुनकर फैसल हैरत से कभी मुझे तो कभी जकी को देखने लगे। मेरी सास भी फैसल के पास आ गई। मेरे ससुर भी उसे बताने लगे किन किन हालात में ये निकाह करना पड़ा। फैसल फटी फटी आंखों से सबको देख रहे थे, फिर अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर अपनी परेशानी दबाने लगे, फिर नफी में सर हिलाने लगे। कहने लगे, नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हमना बीवी है मेरी, जकी से कैसे? वह अपना सर दबाने लगे, फिर अपने कमरे में चले गए। मेरी सास और ससुर भी अपने कमरे में चले गए। बस मैं लाउंज में खड़ी थी। जकी मेरे पास आया। कहने लगा, हमना, चलो अपने कमरे में। मैं खाली खाली आंखों से उसे देख रही थी। वे मेरा हाथ थाम कर मुझे कमरे में ले गया। मैं बेजान सी बेड पर बैठ गई। उस वक्त मैं जकी के पसंदीदा लिबास में मुतलब थी, तैयार भी थी।
आज उसने मेरी तारीफ भी बहुत की थी, मैं खुश भी बहुत थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी सवालिया निशान बनकर रह गई, जिसमें कसूर किसी का भी नहीं था। ज़की मेरे सामने बैठ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मैंने छुड़वा लिया। ये देखकर ज़की के चेहरे पर परेशानी के आसार उभरे। कहने लगा, हमना, मैं बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। उसका लहजा गुलूगीर सा था, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरे घर वालों ने तुम्हें इंसान समझना छोड़ दिया था, तुम्हारे साथ गैर इंसानी सलूक करने लगे थे। शहाब भाई की बेबाकियां जब मैंने देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए सोचा कि फैसल भाई के मरने की सज़ा तुम्हें क्यों दी जा रही है, तुम्हारी ज़िंदगी को क्यों अजियतनाक बनाया जा रहा है, इसलिए तुमसे निकाह किया था। लेकिन निकाह के बाद जब मैं तुम्हें फैसल भाई के लिए रोते तड़पते देखता तो मुझे जेलसी सी होने लगती। तुम उनकी तस्वीर से प्यार भरी बातें करती थी, उसे सीने से लगाती थी, तो मेरे अंदर आग सी दौड़ने लगती थी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शायद निकाह के दो बोलों का मतलब समझ आया था। भाई के लिए खुद रो सकता था, लेकिन तुम्हें रोता नहीं देख सकता था। बस पता नहीं चला कब तुम मेरे लिए इतनी अहम हो गई कि तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने फिर से मेरा हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कहने लगा, कोई भी फैसला करने से पहले ये सोच लेना कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, हमारा एक बच्चा है यार, प्लीज़ मेरे और साद के बारे में सोच लेना। मैं किसी पत्थर की मूरत बनी बैठी थी, उसने मेरे हाथ छोड़ दिए, तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो फैसल सामने सोफे पर सर पकड़े बैठे थे। सुबह सुबह का वक्त था, कोई भी नहीं जागा था। मुझे कमरे से बाहर देखकर उन्होंने मुझे शिकवा कुना नज़रों से देखा था। मुझे लगा जैसे मैं कसूरवार हूँ। वे उठकर मेरे पास आ गए, कहने लगे, मैं फजर पढ़ने मस्जिद में गया था, वहाँ मुफ्ती साहब भी मौजूद थे। मैंने अपना मसला उन्हें बताया। वे कहते हैं, तुम मेरी बीवी हो, पहला शौहर वापस लौट आए तो दूसरा निकाह मंजूर हो जाता है। वे कहने लगा कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि अगर एक शादीशुदा आदमी लापता हो जाए और वह 1 साल बाद वापस लौट आए तो वह उसी के निकाह में हो जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं फैसल को गुम नज़रों से देख रही थी। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, आप ही बताएं। धन्यवाद।